ورڈ پریس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے لیکچرز آلریڈی چل رہے تھے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ان کو لے کے چلتے رہیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ورڈ پریس ہے کیا چیز؟ بیسیکلی ورڈ پریس کو ایک CMS بولا جاتا ہے۔ CMS سے مراد ہوتا ہے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم۔ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کے نیم کو اگر سمجھا جائے تو اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا سسٹم ہے جو کہ ہمیں کنٹینٹ کو مینیج کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ ورڈ پریس کی طرح کے ہی بہت سے CMS آپ کو اور بھی مل جائیں گے، مارکیٹ میں یوز بھی کیے جاتے ہیں، دنیا میں بہت سے CMS اور بھی یوز کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ یوز ہونے والا جو CMS ہے اور سب سے زیادہ جانا پہچانا جو CMS ہے وہ ورڈ پریس کا ہے۔ ورڈ پریس جو ایک سسٹم ہے، ایک سافٹ ویئر آپ کہہ لیں، بالکل سمپل سے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ویب سائٹ بنانے کے لیے ہیلپ کرتا ہے۔ اچھا، سب سے جو بڑا فائدہ ورڈ پریس یوز کرنے کا ہے وہ ایسے اسٹوڈنٹس یا ایسے یوزرز جن کا بیک گراؤنڈ CS کا نہیں ہے یا IT کا نہیں ہے یا پروگرامنگ کے کنسیپٹس نہیں سمجھتے یا ان کو پروگرامنگ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ پروگرامنگ ہوتی کیا ہے، وہ جسٹ کچھ انہوں نے HTML CSS کی بیسکس وغیرہ پڑھی ہیں، یعنی کہ کچھ بیسکس کا ان کو آئیڈیا ہے جسٹ، یا وہ کمپیوٹر کو یوز کرنا جانتے ہیں، تو وہ بھی ورڈ پریس میں کام کر سکتے ہیں۔ یعنی سمپل الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس یا ایسے یوزرز جن کو کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے، نہ پروگرامنگ کا آئیڈیا ہے، نہ ویب کا آئیڈیا ہے، کسی بھی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، وہ بھی ورڈ پریس میں کام کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ورڈ پریس کو یوز کرتے ہوئے وہ ویب سائٹس، بلاگز کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے مائنڈ میں کویشچن آتا ہوگا کہ اگر تو یہ اتنا ہی آسان ہے تو پروگرامنگ سیکھنے کا کیا مقصد ہے، یا پروگرامنگ ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ یا دوسرا آپ کے مائنڈ میں یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ اگر تو ورڈ پریس اتنا ہی آسان ہے، یہ کہہ لیں کہ ایک فریم ورک یا ایک CMS ہے، اگر تو یہ اتنا ہی آسان ہے ورڈ پریس، اس کو نہیں فریم ورک نہیں کہیں گے، آپ اس کو CMS ہی بولیں، ایک سافٹ ویئر، ایک اوپن سورس سافٹ ویئر یا ایک اوپن سورس اپلیکیشن ہے۔ فریم ورک ذرا ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ کے مائنڈ میں ایک کویشچن آتا ہوگا کہ اگر تو ورڈ پریس میں ویب سائٹ کریٹ کرنا اتنا ہی زیادہ آسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی ویب سائٹس اس میں بنتی ہوں گی، یعنی کہ نارمل سی کوئی چھوٹی سی کچھ پیجز کی ویب سائٹ جس میں زیادہ فنکشنلٹی وغیرہ نہ ہو۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ٹاپ کی بہت سی ویب سائٹس، پاکستان کی بہت سی نامور جو ویب سائٹس ہیں وہ ساری کی ساری ورڈ پریس میں ہی بنی ہوئی ہیں۔ تو ورڈ پریس ایک ایسا CMS ہے، ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس میں آپ ہر قسم کی ویب ایپلیکیشن یا ہر قسم کی ایپلیکیشن آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فنکشنلٹی رکھتی ہو۔ آپ ہر قسم کی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ ورڈ پریس کو یوز کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ورڈ پریس اتنا ہی آسان ہے تو آپ اس میں ہو سکتا ہے کوئی لمیٹڈ ہی کام کر سکتے ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مارکیٹ میں یا فری لانسنگ کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم بھی آپ اب ورک پہ چلے جائیں یا فائیور پہ چلے جائیں یا کسی بھی فری لانسنگ ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو تھاؤزنڈز آف ورڈ پریس پروجیکٹس مل جائیں گے۔ ورڈ پریس کے آپ کو ہزاروں پروجیکٹس مل جائیں گے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، اگر تو آپ لوگوں کو کبھی اتفاق سے مارکیٹ میں کام کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے یا کبھی انٹرنشپ یا کچھ بھی آپ نے مارکیٹ کو وزٹ کیا ہے تو آپ کو وہاں پہ ورڈ پریس کے اچھے خاصے ڈیولپر ملیں گے۔ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، ان کا بیک گراؤنڈ موسٹلی ایسے ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ IT یا CS کا نہیں ہوتا، یعنی کہ پروگرامنگ کو نہیں سمجھ اتنی ان کو سمجھ نہیں ہوتی، یعنی کہ پروگرامنگ کے سارے کنسیپٹس وغیرہ ان کو نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہوگی، یعنی کہ سمپل آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی یوزر جو کہ بہت زیادہ نالج ویب کے بارے میں نہیں رکھتا، پروگرامنگ کے بارے میں نہیں رکھتا، یا اس کو جاوا اسکرپٹ یا PHP یا ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے، تو وہ ورڈ پریس میں کام کر سکتا ہے۔
اچھا ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ آپ ورڈ پریس میں آسانی سے کام کر سکتے ہیں اور ہر قسم کی آپ ویب سائٹ یا ویب ایپلیکیشن آپ ورڈ پریس میں کریٹ کر سکتے ہیں. ایک چیز ہوگی. دوسری چیز, کیا یہ جو ورڈ پریس ایک سی ایم ایس ہے, کیا یہ صرف اور صرف ایسے یوزر یا ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کو پروگرامنگ نہیں آتی یا جن کو ویب کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہی والے اسٹوڈنٹ جن کو اتنا ویب کا آئیڈیا نہیں ہے وہی ورڈ پریس میں کام کریں گے. جو ڈیولپر ہیں, جو پروگرامنگ جانتے ہیں, جن کا بیک گراؤنڈ سی ایس کا ہے یا آئی ٹی کا ہے, وہ ورڈ پریس میں کام نہیں کر سکتے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. ورڈ پریس میں بہت سی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ورڈ پریس کے جو ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ خود سے ورڈ پریس کے تھیمز ڈیولپ کرتے ہیں. ورڈ پریس میں بہت سے پلگ انز یوز کیے جاتے ہیں, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر یوز کیے جاتے ہیں, ویجٹس یوز کیے جاتے ہیں. وہ سارے کے سارے ڈیولپ کرنے کے لیے پروگرامرز ہی ہیں, ڈیولپرز ہی ہیں. جو پی ایچ پی کے پروگرامرز ہیں وہی پلگ ان وغیرہ ڈیولپ کرتے ہیں, وہی تھیم ڈیولپ کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ڈیولپر ہیں تو بھی آپ ورڈ پریس میں ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں. اگر تو آپ اتنی زیادہ ہاؤ نو نہیں رکھتے پروگرامنگ کے بارے میں یا ویب کے بارے میں تو بھی آپ ورڈ پریس میں کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ورڈ پریس میں ہر قسم کا کام کیا جاتا ہے, جسٹ ڈریگ ڈراپ سے لے کے تھیم ڈیولپمنٹ تک ہر چیز ورڈ پریس میں کی جاتی ہے. اور آپ کو مارکیٹ میں بہت سے ورڈ پریس کے ڈیولپر ملیں گے جو کہ ورڈ پریس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں. باقی یہ کہ آپ اس میں کام کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. جتنے بھی آپ کو بلاگز نظر آتے ہیں, جتنے بھی بلاگز ہیں, کسی نیوز چینل کا بلاگ آپ دیکھ لیں, کسی سیلیبریٹی کا بلاگ آپ دیکھ لیں, یا کسی بھی پرسن کا بلاگ آپ دیکھ لیں, وہ سارے کے سارے بلاگز نارملی ورڈ پریس میں ہی ڈیولپ کیے ہوتے ہیں, یعنی کہ ورڈ پریس میں ہی بنے ہوتے ہیں. باقی یہ کہ اس میں آپ کام کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. فی الحال آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ ورڈ پریس ایک سسٹم ہے, ایک انوائرمنٹ ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ آسانی کے ساتھ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی پروگرامنگ کرنا نہیں پڑتی, آپ کو کوئی کوڈ لکھنا نہیں پڑتا. آپ جسٹ ڈریگ ڈراپ کر کے کچھ پلگ ان انسٹال کر کے آپ ورڈ پریس کی کمپلیٹ ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, امید کرتا ہوں کچھ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا جی, سٹارٹ کرتے ہیں ہم. کچھ یہاں پہ انٹروڈکشن ورڈ پریس کا دیکھتے ہیں. باقی ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم کام کریں گے ورڈ پریس میں تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ ورڈ پریس میں کام کیسے کیا جاتا ہے. اچھا جی, ورڈ پریس کا اوور ویو. اس میں ہم دیکھیں گے ورڈ پریس کا انٹروڈکشن, واٹ از ورڈ پریس, بینیفٹس آف ورڈ پریس, ہاؤ ٹو انسٹال. نیکسٹ موو کرتے ہیں انٹروڈکشن. ورڈ پریس کا انٹروڈکشن ہے, ورڈ پریس از این آن لائن اوپن سورس ویب سائٹ کریشن ٹول ریٹن ان پی ایچ پی. ایک تو آپ مائنڈ میں رکھ لیں کہ یہ اوپن سورس ویب سائٹ کریشن ٹول ہے, یعنی کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی چیز پہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اوپن سورس ہے, آپ جس مرضی مشین پہ, جس مرضی ڈیوائس پہ, جہاں پہ مرضی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. دوسرا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ریٹن ان پی ایچ پی. بیسیکلی یہ جو ورڈ پریس کا سی ایم ایس ہے یا ورڈ پریس کا جو ایک ٹول ہے, ویب سائٹ کریشن ٹول ہے, یہ پی ایچ پی میں ہی بنایا گیا ہے. یعنی کہ پی ایچ پی کی کوڈنگ کر کے یہ ایک سی ایم ایس کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کریٹ کیا گیا ہے جو کہ نیکسٹ کیا کرتا ہے, ویب سائٹ کریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی, اچھا اب یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ ریٹن ان پی ایچ پی ہے تو ہمیں کیا پی ایچ پی سیکھنا پڑے گی؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے, پی ایچ پی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ایچ پی کے بغیر بھی کام چل جائے گا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ پی ایچ پی, اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے پی ایچ پی کا, اس کے بغیر بھی آپ ورڈ پریس میں ہر قسم کی ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں. سم ٹائم ہمیں کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کوڈ وغیرہ لکھنا پڑ جاتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ پہ. وہ آنے والے ٹائم میں آپ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں پہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. نارملی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بعد ہے جی اٹس
probably the easiest and most powerful blogging and website content management system in existence today. ठीक है, ब्लॉगिंग का आपको आइडिया होगा, ब्लॉगर का आपने नाम सुना होगा, ब्लॉग का नाम सुना होगा. मेरी जो आप लोग वेबसाइट webtechhub.com के नाम से है वो बेसिकली एक ब्लॉग है. ठीक है, ब्लॉग से मुराद ये होता है जहां पे आप अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं या जो भी है, आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकें, वो अपना फीडबैक दे सकें, वो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपकी कोई भी जो पोस्ट है उसको शेयर कर सकते हैं. ये वाली सारी चीज़ें जो होती हैं ये नॉर्मली ब्लॉग पे होती हैं. तो इसी तरीके से आप इसको वेबसाइट का कंटेंट मैनेज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. इसी वजह से इसको CMS का नाम दिया जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. उसके बाद है जी व्हाट इज वर्डप्रेस. वर्डप्रेस है क्या? वर्डप्रेस इज हाईली कस्टमाइजेबल and has literally thousands of plug-in pieces of software so you can use your site for just about anything. अच्छा, अब जिन्होंने तो फर्स्ट टाइम नाम सुना है प्लगइन का, उनके माइंड में अब आ रहा होगा ये प्लगइन क्या चीज़ है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये तो हमें पता चल रहा है, ये है क्या चीज़. चले मैं आपको आसान अल्फाज में एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं. आपने अगर कभी टिकट बुक वगैरह करवाई हो ऑनलाइन, ठीक है, किसी आप साइट पे जाते हैं, आपने बस की टिकट बुक करवानी है, आप वहां पे जाके क्या करते हैं, कुछ डेटा वगैरह एंटर करते हैं, जी मुझे इस डेट की इस टाइम की इतनी टिकट चाहिए. वहां पे वो जो छोटा सा सिस्टम वर्क कर रहा है, आपसे डाटा एंट्री हुई, डाटा एंट्री के बाद उसने आपको कहा जी अपना कार्ड एंटर करें, कार्ड एंटर करने के बाद आपकी पेमेंट होगी एक्सेट्रा, आपको एक रसीद वगैरह दे दी जाती है, जो भी वो छोटा सा एक प्रोसेस होता है. वो जो प्रोसेस हुआ है उसके लिए बेसिकली एक प्लगइन बनाया गया था. यानी कि वो जो काम हुआ, आपने जाके अपनी डिटेल एंटर की, डिटेल एंटर करने के बाद आपको टिकट इशू कर दी गई, आपसे ऑनलाइन पेमेंट ले ली गई. ये जितना प्रोसेस छोटा सा हुआ है, ये नॉर्मली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर वहां पे यूज किया गया था जिसको बोलते हैं प्लगइन. ठीक है, तो इसी तरीके से हम वर्डप्रेस में जब साइट अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो जहां जहां पे हमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ती है, किसी भी जगह पे अगर हमें कोई भी फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ती है कि हमने यूजर से डाटा लेना है, यूजर को ये वाली चीज रिटर्न करनी है, नेक्स्ट ये होगा, नेक्स्ट ये होगा, तो वहां पे हम प्लगइन यूज कर लेते हैं. ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमें बनाना नहीं पड़ते, ये थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स बने हुए हैं. वर्डप्रेस की अपनी एक पूरी कम्युनिटी है, उन्होंने भी बहुत से प्लगइन्स बनाए हुए हैं. इसके अलावा आपको मार्केट में बहुत से प्लगइन डेवलपर्स भी मिल जाएंगे, वो भी प्लगइन्स बनाते हैं. इसी तरीके से किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, वहां पे आपको प्लगइन डेवलपर मिल जाएंगे, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो प्लगइन खुद से डेवलप भी कर लेते हैं. तो कहने का मतलब ये कि वर्डप्रेस में आप मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं. आप थीम डेवलपर बन सकते हैं, आप प्लगइन डेवलपर बन सकते हैं, आप जस्ट थीम को कस्टमाइज करना चाहते हैं वो वाला काम कर सकते हैं. आप जस्ट अच्छा, सबसे इसकी जो चले वो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वर्डप्रेस की सबसे एक अच्छी चीज क्या है, वो नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं. बहरहाल जी, इफ यू आर एवर क्यूरियस अबाउट हु यूजेस वर्डप्रेस, अगर तो आपके माइंड में अभी क्वेश्चन आ रहा है, head on over to the WordPress site showcase and you'll be impressed by the number of well-known sites and famous people using WordPress to power their websites. अगर तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि वर्डप्रेस कौन यूज कर रहा है इस टाइम दुनिया में, ठीक है, आपके माइंड में आ सकता है ना कि हमें पता चले कि कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो वर्डप्रेस में बनी हुई है. वैसे तो किसी भी वेबसाइट को चेक भी किया जा सकता है, वो बात की बात है. फिलहाल मैं यहां पे आता हूं, ये है जी वर्डप्रेस वेबसाइट शोकेस. वर्डप्रेस के ऑफिशियल साइट पे आपको ये शोकेस मिल जाएगा. इस टाइम दुनिया की जो टॉप की जानी पहचानी वेबसाइट्स या ब्लॉग्स हैं उसकी लिस्ट आपको यहां पे मिल जाएगी. ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे आपको लिस्ट भी नजर आ रही है. अच्छा, बाकियों की मैं बात नहीं करता, मैं जस्ट बात करता हूं अडोबी ब्लॉग्स. अडोब का नाम तो आपने सुना होगा.
آپ ڈریم ویور بھی یوز کرتے ہیں, اڈوب فوٹو شاپ بھی یوز کرتے ہیں, اس کے علاوہ اڈوب ریڈر بھی یوز کرتے ہیں. وہ سارے انہی کے سافٹ ویئر ہیں نا اڈوب کے. اب یہ اڈوب کا جو بلاگ ہے یہ بھی ورڈ پریس میں بنا ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ یہاں پہ لسٹ ایک کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ میرے پاس ایک اور لنک اوپن ہے. یہاں پہ دنیا کی جو 40+ موسٹ نوٹیبل بگ نیم برانڈز دیٹ آر یوزنگ ورڈ پریس. دنیا کے جو کچھ بڑے برانڈز ہیں جو کہ ورڈ پریس یوز کر رہے ہیں اس کی آپ کو یہاں پہ لسٹ مل جائے گی, جن میں سے یہ فار ایگزامپل BBC امریکہ کے نام سے ایک بلاگ یا ویب سائٹ ہے جو کہ ورڈ پریس میں بنی ہوئی ہے. اسی طریقے سے میں جسٹ ان کے نیم لے رہا ہوں جن کا نام کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے سنا ہو. ٹھیک ہے, اب دنیا کی تو بہت سی ویب سائٹ ہیں. اسی طریقے سے MTV کا آپ نے نام سنا ہوگا. اب دنیا کی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سی ویب سائٹس ہیں جن کے نیم وغیرہ آپ لوگوں نے نہیں سنے ہوگے. اسی طریقے سے مائکروسافٹ کا نیوز سینٹر ہے, فیس بک کا نیوز سینٹر ہے. یہ سارے کے سارے ورڈ پریس میں ہی بنے ہوئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جو پاکستان میں ٹاپ کی ویب سائٹس کی لسٹ ہے. یہ میرے پاس ایک اور لنک اوپن ہے. ٹھیک ہے, ویب سائٹ یوزنگ ورڈ پریس ان پاکستان. یہاں پہ آپ لوگ نیم دیکھ سکتے ہیں جی. یہ نادرا کا نیم بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, جنگ کا نیم بھی نظر آ رہا ہے, defense.pk کا نیم بھی نظر آ رہا ہے, blog.سیاست کا بھی آپ کو نیم نظر آ رہا ہے, اینڈ سو آن, ڈیلی ٹائمز ایکسیٹرا. یہ بہت سی ویب سائٹس یا بلاگز ہیں جو کہ دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے جو کہ ورڈ پریس میں بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر قسم کی فنکشنلٹی ہے ان میں. کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کوڈنگ کے ذریعے کرتے ہیں اور اس میں نہیں ہے. یہ بھی کوڈ ہی ہے لیکن آپ کو لکھنا نہیں پڑ رہا. لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے جو بیک گراؤنڈ پہ کوڈ ہی ورک کر رہا ہے بیسیکلی. تو یہ جو CMS بنا ہے یہ بھی کوڈ سے ہی بنا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے آپ مائکروسافٹ ورڈ میں کیسے کام کرتے ہیں, جسٹ آپ کنٹینٹ ڈریگ ڈراپ کر رہے ہیں, اس پہ کلک کیا, اس پہ کلک کیا, وہ ہو گیا, اس پہ کلک کیا, یہ اپلائی ہو گیا. یہی کام ہو رہا ہے ورڈ پریس میں. آپ جسٹ کلکس کر رہے ہیں اور سارے کا سارا کام ہوتا جا رہا ہے, یعنی کہ ویب سائٹ کریشن ہو رہی ہے. تو یہ ہے سب سے بڑا جو ورڈ پریس کا ایڈوانٹیج ہے. باقی کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. نیکسٹ چلتے ہیں جی. You are in good company if you use WordPress to publish on the web. Many famous blogs, news outlets, music sites, Fortune 500 companies and celebrities are using WordPress. For example, famous blogs like BBC America, TechCrunch are both on WordPress. News outlets like the New York Times, blogs and CNN. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو نیم آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں سنا ہوگا. BBC کا نام سب نے سنا ہوگا, نیو یارک ٹائمز کا نام سب نے سنا ہوگا, CNN کا نام سب نے سنا ہوگا. یہ وہ نیوز لیٹرز ہیں یا یہ وہ بلاگز ہیں جو کہ ورڈ پریس میں بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ والی ایگزامپل کو سامنے رکھ کے اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایسا ورڈ پریس کو آپ ہر قسم کی ویب سائٹ یا ہر قسم کے بلاگ یا نیوز لیٹر یا کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ان چیزوں کی. That should tell you something about how powerful and safe it is to use. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم یہ جو ورڈ پریس کا CMS ہے یہ کتنا پاورفل ہے. نیکسٹ چلتے ہیں بینیفٹس آف ورڈ پریس. ورڈ پریس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ورڈ پریس از ہائیلی کسٹمائزیبل. کسٹمائزیبل سے مراد یہ ہے کہ آپ جسٹ کلک سے ہر چیز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں, ہر چیز چینج کر سکتے ہیں. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو جسٹ کمپیوٹر کو چلانا جانتا ہے, ویب کا اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, وہ بھی اپنی ویب سائٹ کو کسٹمائز کر سکتا ہے, اپنی ویب سائٹ میں جنرل چینجز کر سکتا ہے. فار ایگزامپل سٹائلو کی ہم بات کر لیتے ہیں. سٹائلو کا ایک ویب پورٹل بنا ہوا ہے, وہاں پہ بیسیکلی ان کا کام کیا ہے, انہوں نے پروڈکٹس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. اچھا جی یہ نیا سٹاک آیا ہے, یہ والے جو شوز ہے اس کی یہ پرائس ہے, اس کی یہ پرائس ہے, یہ اولڈ ہو گیا اس کو نکال دیں, نئے والے ایڈ کرنے ہیں. یہ جو ریموو کرنا ہے یا نئی پروڈکٹس کو ایڈ کرنا ہے
یہ سٹائلوں کا جو وہاں پہ انہوں نے ایک آپریٹر بٹھایا ہے جس کو ویب کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ والا کام وہ بھی کر سکتا ہے. ورڈ پریس نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ وہ بھی ورڈ پریس کا سی ایم ایس یوز کرتے ہوئے یہ والا کام کر سکتا ہے، اپنی ویب سائٹ پہ اتنی کسٹمائزیشن کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ورڈ پریس اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کو جسٹ کمپیوٹر رن کرنا آتا ہے وہ اس میں کام کر سکتا ہے. And has literally thousands of plug-in pieces of software, so you can use your site for just about anything. Since WordPress is open source, it's free. ٹھیک ہے جی، فری ہے، اوپن سورس ہے. That's always a bonus. And again, because it's open source, it also has a thriving community of developers constantly improving the software and creating plugins to expand the software. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ورڈ پریس کے ڈیولپرز کی بہت بڑی کمیونٹی ہے دنیا میں، جن کا کام کیا ہے، اس کو امپروو کرنا، ڈے بائی ڈے اس کو امپروو کرنا، ڈے بائی ڈے نئے پلگنس ڈیولپ کرنا تاکہ اس سافٹ ویئر کو مزید ایکسپینڈ کیا جا سکے، ہر چیز کو کور کیا جا سکے. اچھا جی، میں کوشش کرتا ہوں ذرا جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کر دوں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے. Here are some of the benefits of using WordPress. Software is free, easy to use, control is in your hands, SEO advantages and SEO friendly, very large community support. یہ پوائنٹس آپ کے سامنے تقریباً ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میں جلدی یہاں پہ دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں ان کو. How many times have you been given something for free that is fully functional and ready to use? کوشچن آپ سے کیا جا رہا ہے، آپ کتنی دفعہ کوئی بھی چیز فری میں حاصل کر سکتے ہیں جو کہ فلی فنکشنل ہے، یوز کے لیے ریڈی ہے، جسٹ آپ نے اس کو انسٹال کیا اور کام کرنا شروع کر دیا. کوئی بھی چیز آپ کتنی دفعہ فری یوز کر لیں گے؟ موسٹلی ایسے ہی ہیں، 30 دن کا آپ کے پاس 30 ڈیز کا ٹرائل ہے، اس کے بعد ورک کرنا چھوڑ دیتی ہے. یا بہت سے سافٹ ویئر ایسے ہیں جو کچھ دن کے بعد ان کی فنکشنالٹی آپ کو پوری نہیں ملتی اینڈ سو آن. تو مطلب یہ ہے کہ جو ورڈ پریس ہے یا ورڈ پریس کو جو سی ایم ایس ہے، یہ آپ کو ہمیشہ ہی فری ملے گا اور فلی فنکشنل، جب مرضی جہاں مرضی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو اپ اسکیل یور سائٹ ا لٹل ود پریمیم تھیمز اینڈ پلگنس، یو آر اسٹل گوئنگ ٹو سیو ٹنز آف منی اوور واٹ یو وڈ پے فار اے کسٹم ڈیزائنڈ سائٹ. کیا مطلب ہے؟ اگر تو آپ اپنی ویب سائٹ کو مزید اپ اسکیل کرنا چاہ رہے ہیں پریمیم تھیم یا پلگ ان کے ساتھ، اچھا یہاں پہ آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں، اپنے تھیمز ڈیولپ کر کے آپ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، پلگ انز ڈیولپ کر کے آپ سیل کر سکتے ہیں. تو بہت سے تھیمز آپ کو پریمیم ملیں گے لیکن مہنگے نہیں ہیں. کوئی تھیم $10 کا ہے، کوئی $20 کا ہے، کوئی $15 کا ہے، کوئی $8 کا ہے، کوئی $50 کا ہے، اور اس میں ہر فنکشنلٹی ہے، ہر چیز موجود ہے. اتنے تھیمز ہیں. آپ ویب سائٹ کسی سے بنوا لیں، وہ آپ سے اچھا خاصا چارج کرتے ہیں. اس کے ساتھ اس چیز کو کمپیئر کیا جائے، اول تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں فری تھیمز اور تھاؤزنڈز آف پلگنز فری مل جاتے ہیں. لیکن آپ پھر بھی اگر کوئی ایسا تھیم آپ کو پسند آ گیا ہے جو کہ فری میں اویلیبل نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ بہت نارمل ان کی پرائسز ہوتی ہیں، $10 کا، $20 کا، $50 کا ہے، $60 کا ایکسیٹرا. یہ کوئی زیادہ پرائس نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہمارے سامنے آیا کہ ہم خود سے تھیم ڈیولپ کر کے بھی سیل کر سکتے ہیں، پلگنز خود سے ڈیولپ کر کے بھی ہم سیل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم ورڈ پریس میں کام کر سکتے ہیں. بہرحال ایزی ٹو یوز. اف یو ہیو آلریڈی یوزڈ اے کمپیوٹر، چانسز آر یو آر آلریڈی اسکلڈ انف فار دی ورڈ پریس بیسکس. وہی بات جو میں نے کی، اگر تو آپ نے کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے تو آپ ورڈ پریس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. یعنی اس کے لیے آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ والی پروگرامنگ لینگویج سیکھیں، اس کو سیکھیں، نہیں، آپ ڈائریکٹلی اس میں کام کر سکتے ہیں. اینڈ ایون بیٹر، اٹس ہارڈ ٹو میس اٹ اپ. یو کین ایزیلی ایڈ اینڈ ڈیلیٹ پیجز پوسٹ وداؤٹ ایکسیڈینٹلی میسنگ اپ دی اوور آل ڈیزائن آف یور سائٹ. کمپلیٹ سائٹ ویسے ہی رہے گی،
جس بھی سیکشن میں آپ چینجز کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی پوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی پیج آپ ڈیلیٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سارے کا سارا کر سکتے ہیں. باقی سائٹ کو کچھ نہیں ہونے والا, باقی ساری کی ساری آپ کی ویب سائٹ ایز اٹ از رہے گی. کنٹرول از ان یور ہینڈس, جیسے میں نے اسٹائلوں کی ایگزامپل دی ہے, آپ کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے. آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کو ڈیولپر کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار یہ والا کام کیسے کرنا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, اس کا کوڈ رائٹ کر دو. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس لاگ ان ہے, آپ جائیں وہاں پہ جا کے پروڈکٹس ایڈ کر لیں, پرائس ایڈ کر لیں, جو مرضی کر لیں, سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. پوری ویب سائٹ آپ کے کنٹرول میں ہے. ایس ای او ایڈوانٹیجز اینڈ ایس ای او فرینڈلی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ اگر تو ایس ای او فرینڈلی ہوگی تو ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہے نا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گوگل کی سرچنگ میں آپ کی ویب سائٹ ٹاپ پہ آ رہی ہے. جیسا کہ یوٹیوب میں اگر آپ سرچ کرتے ہیں اردو کے لیکچرز تو میرے لیکچرز آپ کو ٹاپ پہ ملتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ انڈیکسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایس ای او سرچ, یہ جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, یہ اگر تو آپ کی ویب سائٹ کی اچھی ہوگی تو ہی آپ کو فائدہ ہے نا. اگر تو کوئی یوزر سرچ کرتا ہے, آپ کی سائٹ ہی سامنے نہیں آتی, فرسٹ پیج پہ آتی ہی نہیں ہے, تو آپ کی سائٹ وزٹ کون کرے گا؟ تو ورڈ پریس کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی جو ایس ای او ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, وہ بھی آسانی سے انڈیکسنگ ساری ہو جاتی ہے. سرچ انجن لو سائٹ دیٹ آر ایزی ٹو انڈیکس اینڈ دیٹ ہیو فریکوینٹلی اپڈیٹڈ کنٹینٹ. یہ بھی ایک پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کرنے والا ہے کہ سرچ انجنز ایسی ویب سائٹ کو آسانی سے انڈیکس کرتے ہیں جن کا کنٹینٹ فریکوینٹلی اپڈیٹڈ ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا ڈیلی بیسس پہ آپ کنٹینٹ اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج ایک پوسٹ ایڈ کی ہے, اس کے بعد آپ کو کوئی 4 مہینے ہو گئے آپ نے پوسٹ ہی ایڈ نہیں کی. ورڈ پریس آسان ہی کتنا ہے, آپ کو کسی کو کہنا ہی نہیں پڑتا. آپ دن رات کوئی بھی پوسٹ ایڈ کر سکتے ہیں, جا کے لاگ ان کریں, لاگ ان کرنے کے بعد پوسٹ ایڈ کر دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بہت ہی آسان سی چیز ہے. That's where blogging comes into play so nicely, just by running your business or personal site and communicating with your readers in a way that's natural to you. You will be producing fresh etc. اچھا, آپ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں, اپنا پرسنل بلاگ رن کر رہے ہیں, اپنی پرسنل ویب سائٹ رن کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جیسے ہیں جنہوں نے اپنے بلاگ بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ کیا کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی ٹپس, کوئی بیوٹی سے ریلیٹڈ ٹپس دے رہا ہے, کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ٹپس دے رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جسٹ آتے ہیں ڈیلی کی ایک پوسٹ کر دیتے ہیں. جو ان کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, ان کے پاس نالج ہے, وہ اپنا نالج 2-4 پیراگراف میں رائٹ کر کے پوسٹ کر دیتے ہیں. لوگ آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی سی آسان سی چیز ہے کہ آپ اپنا بزنس, اپنی پرسنل سائٹ, آپ کچھ بھی اس پہ رن کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ویری لارج کمیونٹی سپورٹ. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ورڈ پریس کی پوری دنیا میں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے. آپ کو کسی جگہ پہ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, آپ وہاں پہ جا کے کویسچن کرتے ہیں, کمیونٹی کے جتنے بھی ڈیولپرز ہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں سے بہت جلدی رپلائی مل جاتا ہے کہ یہ والا کام اس طریقے سے ہونا ہے اور یہ والا کام اس طریقے سے ہونا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی ایک اچھی چیز ہے ورڈ پریس کی. ورڈ پریس از ناٹ جسٹ اے سافٹ ویئر, اٹ ہیز بیکم اے کمیونٹی, سم مائٹ ایون سے اے موومنٹ. یو ول میٹ people of all backgrounds, ages and nationalities at word camps. ٹھیک ہے, ورڈ کیمپس آپ سرچ کر لیں, یہ بھی ایک آفیشیل سائٹ ہے. وہاں پہ آپ کو پوری کمیونٹی مل جائے گی, ہر بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ آپ کو وہاں پہ لوگ مل جائیں گے. ایج کا کوئی 20 سال کا, کوئی 25 سال کا, کوئی 90 سال کا, اینڈ سو آن. ہر قسم کی کمیونٹی کے ڈیولپرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کنٹری سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. جہاں پہ آپ کہیں اٹک جاتے ہیں, اسٹک ہو جاتے ہیں, تو آپ وہاں پہ کمیونٹی کی ہیلپ لے سکتے ہیں. There are thousands of people and hundreds of resource and tutorial sites set up just to help you with your WordPress site. How to install. اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے؟ ویسے تو ہم سارے کا سارے انسٹالیشن کا پروسیس خود کر کے دیکھیں گے, لیکن یہاں پہ آپ کچھ سٹیپس دیکھ لیں گے اس کو انسٹال کیسے کرتے ہیں. سب سے پہلے جی ہمیں لوکل سرور کی ضرورت پڑتی ہے. زیمپ یا ویمپ ہم نے انسٹال کرنا ہوتا ہے. جنہوں نے تو PHP کے لیکچر میرے دیکھے تھے ان کو آئیڈیا ہوگا زیمپ کیا ہوتا ہے. جن کو نہیں پتا وہ اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لیں کہ زیمپ ایک سرور ہے, کیونکہ ورڈ پریس PHP میں بنا ہوا ہے. اس وجہ سے ہمیں سرور کی ضرورت پڑتی ہے
کیونکہ ورڈ پریس میں ہم نے ہر قسم کا کام کرنا ہے جس کا لنک سرور کے ساتھ ہے، ڈیٹا بیسز کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ہمیں سرور کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہم زیمپ انسٹال کرنے کے بعد اس کو سٹارٹ کریں گے۔ ورڈ پریس کا پیکج ہم فریلی ڈاؤن لوڈ کریں گے ورڈ پریس کی آفیشیل سائٹ سے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا کیسے کرنا ہے۔ وہ کرنے کے بعد اوپن PHP-MyAdmin اینڈ کریٹ ڈیٹا بیس، پھر ہم ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں۔ اوپن ورڈ پریس پیکج ان براؤزر، کنفیگر اکارڈنگ ٹو یور ڈیٹا بیس نیم اینڈ پاسورڈ۔ اس کے بعد براؤزر میں جا کے اس پیکج کو اوپن کریں گے اور یوزر نیم، ڈیٹا بیس نیم، پاسورڈ ایکسیٹرا کچھ چیزیں ہم سیٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی وہ کریں گے۔ اس کے بعد رن اینڈ انسٹال پہ کلک کریں گے۔ لاگ ان ایڈمن پینل، لوکل ہوسٹ یور فولڈر ایکسیٹرا، وزٹ فرنٹ سائڈ اینڈ یو ہیو سکسیسفلی انسٹالڈ یور ورڈ پریس۔ اچھا یہ اسٹیپس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اگر تو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم اسٹیپس خود پریکٹیکلی کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جی، کسی بھی قسم کا کویشچن ہو، کوئی کیوری ہو ورڈ پریس سے ریلیٹڈ یا آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ، جتنا کچھ ہم نے ڈسکس کیا، کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے، کوئی کویشچن ہے، کوئی مائنڈ میں کنفیوژن ہے، تو فیس بک کا پیج ہے، آپ وہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید بھی ہے اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اب ہم کہیں پہ ڈیلے نہ کریں، انشاءاللہ نہیں کریں گے، کنٹینیوسلی انشاءاللہ اس کے لیکچر بھی چلیں گے اور باقی جو سیریز چل رہی تھی، پلے لسٹ چل رہی تھی، وہ بھی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، دعا میں یاد رکھا کریں، اور چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ ناصر۔